حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمت خواہ پرانی کیوں نہ ہو جائے، جتنی بھی پرانی ہو جائے، اس نعمت پرانی نعمت پر شکر ادا کر لینا، فرمایا اس پر پھر دوبارہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی نعمت پرانی ہو گئی، اس پر بندہ کہتا ہے، ایک بندہ کامیاب ہوا تھا 2001 میں میٹرک میں، اب اس نے کہا الحمدللہ شکر ہے، میں ایک بار پھر وہ شکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے 2001 میں میٹرک میں پاس کر دیا تھا، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ اب وہ ہوا 2001 میں تھا، شکر کر رہا ہے 2023 میں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پھر اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا مصیبت کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو سکتا ہے کسی کا بھائی پہلے کا فوت ہو گیا ہو، کسی کو کوئی مال کے اندر خسارہ آیا ہوا ہو سکتا ہے کسی کا جو ہے وہ نقصان مال و زر کے اندر ہوا ہو، اولاد کے اندر ہوا ہو، انفس یعنی نفس کے اندر کوئی کمی ہو گئی ہو اور اس کو بھی بہت عرصہ گزر گیا ہو، فرمایا اگر وہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ اس مصیبت کی اوپر انا للہ پرانی مصیبت پر پڑھنے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی بات کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی پرانی نعمت پر جتنی بار، یہ وہی حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، جتنی بار بھی الحمدللہ کہے گا، جتنی بار بھی اس کا شکر کرے گا، تو اس شکر کرنے پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس نعمت کا اتنا سوال کم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کا حساب بھی ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، ہاتھ نعمت ہے اس کا حساب بھی ہوگا، آنکھ نعمت ہے اس کا حساب بھی ہوگا، جسم نعمت ہے، صحت نعمت ہے، مال و دولت نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، کھانا پینا نعمت ہے، جتنے ہم نے پہنا ہے یہ نعمت ہے، ہر اس نعمت کا حساب ہونا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی اس عطا کردہ نعمت پر جتنا شکر ادا کرے گا اتنا اللہ اس کے حساب میں کمی کرتا چلا جائے گا، اور جو شخص مصیبت پر جتنا صبر کرتا چلا جائے گا اللہ اس کے اجر میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ حدیث رسول ہے۔ اور اب آپ ایسی وقار قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے، شکور سب سے زیادہ شکر کرنے والا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے انہ کان عبدا شکورا، فرمایا وہ اللہ کے سب سے زیادہ شکر کرنے والے اللہ کے بندے تھے جو اللہ کی عبادت کے اندر ہمیشہ مگن رہتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ نے اپنے لیے بھی لفظ شکور استعمال کیا ہے، میں واللہ شکور حلیم، اللہ نے اپنے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے، سورۃ التغابن کے اندر ہے شکور، اللہ بھی شکور ہے، اپنے بندوں کو بھی شکور۔ اب بات تھوڑی سی اگر ہم کھول دیں تو اس میں محبت کا ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شکر تب کیا جاتا ہے جب کوئی نعمت ملے، جب کوئی نعمت ملے اس وقت شکر کیا جاتا ہے۔ شکر نعمت کے چھن جانے پہ نہیں ہوتا، غمی پر نہیں ہوتا، خوشی پر ہوتا ہے۔ غمی پر اور ہر حال میں جو اللہ کا شکر کرتے ہیں، یا وہ انبیاء ہوتے ہیں یا ان کی وساطت سے پھر مقربان بارگاہ خداوندی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اگر اولاد مر جائے تو کوئی یہ نہیں کہتا یا اللہ تیرا شکر ہے، اولاد ملتی ہے تو نعمت کہا جاتا ہے، نعمت پر شکر کیا جاتا ہے، اولاد ملتی ہے تو الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ امام حسین کا ہی کام ہے کہ بچہ دے کر کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ اس ایک بچے کی خاطر، اس ایک بچے کے خون کے صدقے میں تیرے نبی کا دین بچ گیا ہے، حسین اس پر راضی ہے۔ یہ مقربان بارگاہ خداوندی کرتے ہیں۔ تو جب بندہ خوش ہوتا ہے پھر شکر کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام شکور ہیں، سب سے زیادہ شکر کرنے والے ہیں، اور اپنے لیے بھی شکور کا لفظ استعمال کیا۔ علماء نے بڑی خوبصورت تشریح فرمائی ہے، خوبصورت تشریح فرمائی ہے، کہتے ہیں بندہ
جب خوش ہوتا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدوں کی کثرت کرتا ہے، اور جب بندہ سجدوں کی کثرت کرتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوش ہو کر اس بندے کی بے حساب بخشش کر کے اللہ اپنے آپ کو شکور قرار دے دیتا ہے۔ اللہ اپنے آپ کو شکور قرار دیتا ہے، اللہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ شکر گزار قرار دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کے اعمال پر، ان کے اعمال کی قلت کے باوجود، اعمال کے تھوڑے ہونے کے باوجود، اعمال کے کم ہونے کے باوجود اللہ ان کو کئی گنا بے حساب 700 گنا قرآن مجید کے اندر آیا ہے، پھر فرمایا نہیں بلا حساب وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کو بے حساب اجر کے ساتھ تول دیتا ہے، بے حساب اجر کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو شکور ارشاد فرمایا ہے۔